بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد وقاص۔ ناظرین، آج پی ٹی آئی کو دوبارہ سے جو ہے وہ بلے کا نشان الاٹ کر دیا گیا ہے۔ تقریباً یہ بلے والا مسئلہ، ان کا انتخابی نشان، یہ ایک مہینے کے اوپر یہ قصہ چل رہا ہے۔ کبھی پی ٹی آئی سے اس کا یہ بلے والا نشان لے لیا جاتا ہے اور کبھی اس کو واپس کر دیا جاتا ہے، اور بحیثیت مجموعی یہ ان کو ایک انگیج رکھنے کا اور اپنے وہ کیا کہتے ہیں نا کہ کسی کو انگیج کر کے اس کی کسی خاص کام کی طرف جو اس کی توجہ ہوتی ہے اس کو ڈائیورٹ کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اگر بالکل وہ اس چیز کو ڈیزرو نہیں کرتے تو پھر ان سے یہ نشان واپس لے لینا چاہیے، اور اگر ڈیزرو کرتے ہیں تو پھر ان کو یہ نشان دے دینا چاہیے تاکہ یہ الیکٹورل پروسیس جو ہے یہ آگے بڑھ پائے۔ ناظرین، آج پشاور ہائی کورٹ کے اندر جب الیکشن کمیشن کے وکیل جو ہیں انہوں نے دلائل دینا شروع کیے تو انہوں نے یہ دلیل پیش کی کہ پی ٹی آئی نے جو انٹرا پارٹی الیکشنز کے جو پیپرز ہمارے پاس جمع کروائے وہ ہمیں مطمئن نہیں کر پائے، اور ہمیں یہ فیل ہوا ہے کہ یہ جو انہوں نے الیکشنز کروائے ہیں انٹرا پارٹی یہ جعلی ہے۔ تو میرا الیکشن کمیشن سے ایک معصومانہ سا سوال ہے کہ جناب، پاکستان کے اندر 175 پارٹیز جو ہیں پولیٹیکل پارٹیز وہ ایگزسٹ کرتی ہیں، اور ان 175 پارٹیز میں سے کتنی ایسی پارٹیز ہیں جن کے اندر انٹرا پارٹی الیکشنز ہوتے ہیں؟ جمہوری اقدار ہماری ان الیکٹورل پروسیس کے اندر، ان پارٹیز کے اندر کتنی مضبوط ہیں؟ آپ کسی بھی پارٹی کو لے لیں، وہ ایک خاندان کے گرد گھومتی ہے، اور جب تک وہ خاندان اس پارٹی کے اندر موجود رہتا ہے وہ پارٹی رہتی ہے، اور جب وہ شخص نکل جاتا ہے تو آپ ایم کیو ایم کو دیکھ لیں، آپ جو ہے وہ اس کا خاتمہ جس طرح سے ہوا ہے آپ اس کو دیکھ لیں کہ الطاف حسین صاحب نکلے ہیں تو وہ پارٹی تتر بتر ہو گئی ہے۔ بالکل اسی طرح سے میں نے ہی تمام پارٹیز کے اندر یہی صورتحال ہے، کسی پارٹی کے اندر یہ سلسلہ نہیں ہوتا۔ اگر ہم اس بنیاد کے اوپر پارٹیز سے جو ان کے انتخابی نشانات ہیں وہ لینا شروع کر دیں تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی پارٹی اس ملک میں الیکشن ماسوائے جماعت اسلامی کے وہ لڑ پائے گی، کیونکہ یہ پروسیس اگر آپ نے یہ پیمانہ سیٹ کرنا ہے، آپ بالکل پی ٹی آئی کو الیکشن سے آؤٹ کر دیں، یہ اس میں کوئی دودھ کے دھلے نہیں ہے۔ انہوں نے بھی اسی کام کو کاپی پیسٹ کیا جو پہلے والی جو پارٹیز ہیں وہ کرتی ہیں، تو پھر بالکل اسی طرح سے ان پارٹیز کو بھی دوسری پارٹیز کے بھی انتخابی نشانات لے لینے چاہیے۔ ایک تو جو الیکشن کمیشن کے وکیل تھے انہوں نے وہاں پہ یہ بھی مدعا بیان کیا کہ کسی بھی پارٹی کا جو انتخابی نشان ہوتا ہے وہ اس کے ایک الیکشن کے لیے ہوتا ہے، اور 4 سال یا 5 سال اگلے جو الیکشن کے بغیر ہوتے ہیں وہ الیکشن کمیشن کے پاس امانت ہوتا ہے، وہ اگلے الیکشن پہ اس کو دے یا نہ دے یہ اس کی جوابدید ہوتی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انتخابی نشان جو ہوتا ہے وہ کسی بھی پارٹی کا سائن ہوتا ہے، سمبولک چیز ہے، اور اس کی پہچان ہوتا ہے، تو یہ اس سے نہیں لی جانی چاہیے بشرطے کہ اگر اس کے اندر کوئی ایسی کوئی بڑا گناہ اس سے سرزد نہ ہوا ہو۔ ناظرین، دوسری بڑی بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر الیکشنز ہوتے ہیں کہ 2-4 مہینے پہلے پولیٹیکل ڈیبیٹس ہوتی ہیں، عوامی عدالتیں لگتی ہیں، اس میں امیدواران آتے ہیں، وہ اپنا موقف بیان کرتے ہیں، منشور پیش کیا جاتا ہے کہ ہم جیتنے کے بعد ہم یہ کام کریں گے، ہم یہ ڈیولپمنٹ کا کام کریں گے، ہم کچھ اس طرح سے کریں گے، لیکن بحیثیت مجموعی ہمارے ملک میں یہ ٹرینڈنگ نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں، بلکہ ہمارے ملک کے ساتھ آپ انڈیا کی بھی بات کر لیں تو وہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے کہ برادریزم کا ووٹ ہوتا ہے، فین فالوئنگ کا ووٹ ہوتا ہے، اور دوسرا لوگوں کے ضمیر خریدے جاتے ہیں، وہ بیچے جاتے ہیں۔ یہ سارا ایک پیسے کا ایک مکمل گیم ہوتی ہے جو ہمارے ملک کے اندر یا انڈیا کے اندر بھی یہی چیز چلتی ہے، کہیں پہ بھی کوئی ہیلدی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی۔ اس وقت تک میری اطلاعات کے مطابق یہ جو پرانے منشور تھے، روٹی کپڑا اور مکان، اور اس کے بعد جناب جاگ پنجابی جاگ، اور اس کے بعد جناب قرض اتارو ملک سنوارو، اور اس کے بعد تبدیلی آئے گی، اس کے علاوہ کسی پارٹی کے پاس پیش کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کے اوپر ایک تھوڑا کڑا وقت ہے، چلے انہیں منشور پیش کرنے کا موقع نہیں ملا، لیکن باقی جتنی پارٹیز ہیں کسی پارٹی نے ابھی تک اپنا جو ہے وہ منشور نہیں دیا۔ ماسوائے جماعت اسلامی کے اس کام میں بھی جماعت اسلامی جو ہے وہ سبقت لے گئی ہے، اور انہوں نے اپنا منشور بھی دیا، اور بڑا اچھا منشور دیا، اور انہوں نے ہر چیز کے اوپر ان کی ڈیبیٹ کرنے کے قابل ہے کہ جناب ہم اکنامکس کو کیسے چلائیں گے، ہم عدالتوں کو کیسے چلائیں گے، ہم تعلیمی نظام کو کس طرح سے کریں گے، اس کے اوپر مکمل اوپن اینڈ شٹ انہوں نے اپنا جو موقف ہے وہ بیان کیا ہے۔ ادروائز کسی پارٹی کے پاس کوئی موقف نہیں ہے۔ موقف کیا ہے کہ ہم نے فلاں روڈ بنوا دیا، ہم نے جنالہ روڈ بنوا دیا، ہم نے سرگودا روڈ بنوا دیا، اور اس کے علاوہ جو بلدیاتی نمائندوں کے جو ایڈمنسٹریشن کے کام ہیں اس کے اوپر وہ لوگوں سے ووٹ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں۔
میں الیکشن کمیشن سے یہ کہوں گا کہ آپ فری اینڈ فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروائیں، اور جتنی پارٹیز ہیں ان کو مکمل طور پہ موقع ملنا چاہیے، اور عوام سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ کسی بھی پارٹی سے اس کا جو بھی امیدوار آتا ہے اس کا مینیفیسٹو لیں، اس سے پوچھیں کہ جناب آپ کا مینیفیسٹو کیا ہے، آپ کا منشور کیا ہے، تاکہ اگر آپ 5 سال کے بعد جیتنے کے بعد آپ اگر دوبارہ ہمارے پاس آئیں گے، آپ ڈیلیور نہیں کرتے تو ہم آپ سے سوال کرنے کے قابل ہوں۔ ناظرین، اپنے آپ کے اندر احساس ذمہ داری پیدا کریں اور سوال پوچھنے کی عادت ڈالیں۔ ایک مومن کی یہ صفت ہے، وہ ایک ول سے ایک دفعہ ڈسا جا سکتا ہے، بار بار نہیں ڈسا جا سکتا۔ اگر ہم نے پھر انہی چوروں اور ٹھگوں سے دوبارہ ڈسے جانا ہے تو میرے خیال میں ہمیں اپنے ایمان کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے، کل تک کے لیے اجازت دیجیے، والسلام، اللہ حافظ۔